میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کی حیثیت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جس چیز سے محنت چھوڑ دیتا ہے اس کی وقعت دل سے نکل جاتی ہے۔ خواہشات کی کثرت نے عبادات کی حیثیت اور عبادات کی وقعت دلوں سے نکالی ہوئی ہے۔ آدمی چھوٹی سی خواہش کے لیے بڑا حکم چھوڑ دیتا ہے۔ نہ سمجھتے تھے پہلے مسلمان خواہش کو قربان کرتا ہے خواہش کے لیے، جب اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر دین کو قربان کرتا ہے خواہش کے لیے، کیونکہ جب خواہشات کا عادی ہو جائے گا تو جو حکم خواہش کے مقابلے میں آئے گا اس پر خواہش کو مقدم کرے گا، دین کو مقدم نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی اطاعت میں مانے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اس بات پر کہ میری عصر کی نماز گھوڑے کی وجہ سے قضا ہو گئی، تو سارے گھوڑے کاٹ ڈالے صرف اس غم میں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ تعالی غافل کرنے والے اسباب، اعمال سے غافل کرنے والے اسباب کو جو لوگ ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمل بھی دیتے ہیں، عمل کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ عمل بھی دو، عمل کا بدلہ بھی دو۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے سورج کو واپس نکالا، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز ادا کی، وہی نماز اسی دن کی، تو مجھے آج کی اثر پڑھنی ہے۔ آج کی اثر کہاں سے آ گئی؟ کہ سورج کو واپس لاؤ، سورج واپس نکلا۔ اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جب کوئی چیز کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، اگر وہ عبادات میں اور نماز میں خلل پیدا کرے تو وہ اس کو ایسا چھوڑ کر الگ ہو جاتے تھے، گویا ان کا سب سے بڑا دشمن یہی ہے۔ لوگ تو معمولی دکان کے لیے نماز چھوڑ دیں، انہوں نے نفل نماز کے لیے باپ چھوڑ دیا، نفل نماز کے لیے، فرض کے لیے نہیں، نفل نماز کے لیے باپ چھوڑ دیا۔ یہاں فرض نمازوں کو چھوڑ دیں گے ایک گاہک کے لیے۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک رات مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی، عشاء کے بعد میں دیر سے آئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ تم کہاں تھی؟ عائشہ کہاں تھی؟ یہ بھی سوال ہے، گھر والوں سے پوچھا جائے کہ تم کہاں تھے۔ پوچھا آپ نے عائشہ کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مسجد میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا آپ کے صحابہ میں سے، اور ایسی اچھی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ ایسی آواز آپ کے صحابہ میں سے کسی کے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ یہ بات سن کر کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے اس صحابی کی قرات کو سنا۔ پھر میں جب متوجہ ہو کے فرمایا کہ یہ تعلیم ہے مولا ابی حذیفہ، پھر آپ نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے۔ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے نا اس کے نتائج پر شکر کرتا ہے، نتائج پر مسروق کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے ایک سفر میں، ہمیں رات ہو گئی ایک کھیت کے باغ میں، چنانچہ ہم نے وہاں رات گزاری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اور اتنی اچھی آواز سے انہوں نے قرات کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی چاہتے موسیٰ اشعری کو بلاتے اور فرماتے شوقنا الی ربنا، کہ ہمیں رب کی کا شوق دلاؤ۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنا شروع کرتے، حضرت عمر سنتے، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر قرآن سنتے رہے اور ایسے مست ہوئے قرآن سننے میں کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ یہاں جو قرآن کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا،
اور پھر وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے بیٹھنا پڑتا. صبح ہو گئی، اذان ہو گئی فجر کی، ایک صحابہ المؤمنین تہجد. حضرت عمر نے فرمایا کیا ہم تہجد میں نہیں تھے؟ یہ قرآن سن رہے تھے. چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اچھی آواز کا تعلق قرآن سمجھ کر پڑھنے سے، گانے سے نہیں. اچھی آواز کا تعلق قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اچھی آواز کا تعلق ہے. مشرکین کی اولادیں، ان کی عورتیں قرآن کو سننے کی وجہ سے حضرت بکر پر ٹوٹی پڑتی تھی اور مشرکین کہتے تھے قرآن آہستہ پڑھو ہمارے بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اتنی جاذبیت تھی ان کے قرآن پڑھنے میں، کیونکہ وہ داعیانہ پڑھتے تھے اور وہ سمجھ کر سنتے تھے. داعیانہ، تالیانہ نہیں، تالیانہ پڑھتے تو آہستہ آہستہ پڑھتے. زور سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت جہر کو کہتے ہیں، یہ دعوت نہیں، دعوت جہر کو کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے اور مشرکین سمجھ کر سنتے تھے. جی ہاں، مسلمان بھی سمجھ کر نہ پڑھتا نہ سنتا، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتے. کیا ضرورت نہیں، علماء جانے اللہ جانے کیا مطلب ہے، ہم تو پڑھتے ہیں. ہاں آج کے لیے مزاج ہے، جھوٹے اخبار سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. کیونکہ سمجھ کر پڑھتے تھے تو چنانچہ مسروق نے ان کے اچھی قرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ جس آیت سے گزرتے تھے اس آیت میں اگر عذاب کی آیت ہے تو پناہ مانگتے تھے، ثواب کی آیت ہے تو اللہ سے اجر مانگتے تھے، وعدوں کی آیت ہے تو اللہ سے وعدوں کی امید کرتے تھے. فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام وانت المؤمن تحب المؤمن. اے اللہ تو امان دینے والا ہے اور مومن کو پسند کرتا ہے، اور تو نگہبان ہے، اپنے فرائض کی نگہبانی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور تو سچا ہے، سچوں کو پسند کرتا ہے. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں مہمان ہوا، ایک ہفتہ مہمان ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے یہاں ایک ہفتہ مہمان بن کر رہا. وہ اور ان کا ایک خادم، انہوں نے 3 آدمی کے گھر میں، صرف گھر میں 3 آدمی، وہ ان کا خادم اور بیوی، کہ ان 3 آدمیوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. گھر میں ساری رات میں سب غافل نہ رہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک رات کے اول حصے میں عبادت کرے گا، ایک درمیانی حصے میں، تاکہ پوری رات کی کسی بھی منٹ کیا نہ ہو، غفلت نہ ہو. کہ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے اور تینوں باری باری رات کو عبادت کرتے تھے. عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے، اچانک ایک چڑیا اڑی اور اس کو باغ سے گھنا ہونے کی وجہ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا. ان کو یہ چیز اچھی لگ رہی تھی کہ ایسا گھنا باغ ہے کہ چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. یہ اس کی چڑیا کو دیکھتے رہے. جب نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنے رکعت ہو گئی. تو فرمایا کہ اس میرے مال کی وجہ سے میری نماز میں خلل پیدا ہوا ہے. اس لیے اسباب، سارے اسباب فتنے کے لیے یعنی امتحان کے لیے ہیں. آپ حاضر ہوئے، آ کر ذکر کیا کہ میری نماز میں خلل ہوا ہے باغ سے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ باغ صدقہ ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں. عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھجوریں سب تیار تھی، خوشے لدے ہوئے تھے. اس کی طرف دیکھا اور اتنا پسند آئے کہ نماز کے رکعتیں بھول گئے کہ نماز کتنی بڑی ہے. فرمایا کہ اس مال کی وجہ سے میرے عمل میں خلل پیدا ہوا ہے. حضرت عثمان کے پاس آئے، وہ خلیفہ تھے اس وقت، اور آ کر کہا کہ یہ باغ صدقہ ہے، آپ اس کو جہاں خیر
کہ کام میں چاہیں استعمال کر لیں۔ حضرت عثمان نے اس باغ کو بیچا تو 50,000 کا بکا، 50,000 تو وہ باغ بکا اس زمانے میں۔ چنانچہ اس مال کا نام خمسینی پڑ گیا۔ اسما کہتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کرنے والے اور دن روزہ رکھنے والے تھے، اور اتنا مسجد میں رہتے تھے کہ مسجد کا کبوتر کہلاتے تھے۔ حمام مسجد کا، جی ہاں۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے میں نماز کے لیے تیاری کر لیا کرتا تھا، اور نماز کے لیے، نماز کی طرف شوق اور رغبت سے